کہ حضرت عمر کا جب دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہر طرف جہاد کھلا ہوا تھا، جہاد رومن امپائر، پرشین امپائر. تو فارس میں جو جہاد ہو رہا تھا اس کے لشکر کے سالار جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس لشکر میں حضرت برا بن مالک بھی موجود تھے. تو ایک قلعہ تھا، اس کا نام تھا ترتس. مسلمانوں نے بہت کوشش کر رہے تھے مگر وہ فتح نہیں ہو رہا تھا. اس قلعے کا سالار جو تھا فارس کی فوج کی طرف سے، اس کا نام تھا ہرمزان. یہ بہت چالاک اور بہت ہوشیار آدمی تھا. تو مسلمان کئی دن کی جد و جہد کر رہے تھے مگر قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. تو اس میں چند صحابہ ایسے تھے جو حضرت برا کا مقام پہچانتے تھے. وہ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے، بہت دن ہو گئے محاصرہ کیے ہوئے. تو حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ قسم کھائی کہ اللہ کی قسم کل یہ قلعہ فتح ہو جائے گا اور انشاءاللہ میں شہید ہو جاؤں گا. تو دوسرے دن جب سورج نکلا، دن چڑھا، جنگ شروع ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دے دی اور جنگ لڑتے ہوئے حضرت برا بن مالک ہرمزان کے ہاتھوں شہید ہو گئے. ہرمزان بہت چالاک آدمی تھا. جب جنگی قیدیوں کو گرفتاری کا شروع ہو گیا سلسلہ، ہرمزان بھی گرفتار ہو گیا. تو ہرمزان نے ان سے فوراً ایک ان کے سامنے اپیل رکھ دی کہ آپ لوگ مجھ کو یہاں قتل نہیں کرو، اپنے بادشاہ کے پاس لے جاؤ. تو مسلمانوں کا نے کہا کہ ہمارے پاس بادشاہ نہیں ہوتا ہے، ہمارا امیر ہوتا ہے جو کتاب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہمیں حکم دیتا ہے، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. تو اس نے کہا اپنے امیر کے پاس لے جاؤ. تو یہ ہرمزان جو تھا یہ بادشاہ کے محل کا وزیر تھا. ان کے مہنگے تاج اور گلے میں قیمتی موتیوں اور ہیروں کے ہار اور ہاتھوں میں مہنگے کنگن، مہنگی پوشاک، یہ ان چیزوں کو دیکھنے کا عادی تھا اور ان چیز کا شوقین تھا. تو اس کا خیال یہ تھا کہ میں اپنا قیمتی لباس پہن کے جاؤں گا تو شاید ان کا امیر مجھ سے متاثر ہو جائے. تو جب یہ قافلہ جانے لگا مدینہ ہرمزان کو لے کے، جب مدینہ کے قریب پہنچے تو ہرمزان نے اپنا قیمتی لباس پہن لیا. مدینہ پہنچے، جب پوچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں، تو کسی نے بتایا کہ حضرت عمر فاروق مسجد نبی میں موجود ہیں. تو وہاں جب گئے تو ہرمزان کی حیرت کا انتہا نہیں رہی کہ اس نے دیکھا، اس کی نظر میں تو کوئی بہت ہی قیمتی لباس میں بادشاہ بیٹھا ہوگا. اس نے دیکھا کہ انتہائی معمولی لباس میں ایک شخص زمین کے کچے فرش پہ سویا ہوا ہے. نہ کوئی سیکورٹی گارڈ ہے، نہ کوئی اور اسپیشل سیکورٹی ان کی، نہ ذرہ بختر پہنی ہوئی ہے انہوں نے، اور نہ